نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان، سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرتآباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گوڑا ہے، لالا گوڑا ہے، محمود گوڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا، جیسا یہاں پر قریب 2,000 آدمی کا کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، حافظ بابا نگر میں 1,000 آدمی کا کھانا بن رہا، اور پھر عیدی بازار میں اعظم کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری میں قریب 15,000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تالا کنٹا
اور الجبیل کالونی ہے، وہاں پر ہم جو کھانا پکانے کا جو کر رہے ہیں وہاں بھی قریب 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام. بہرحال اس طریقے سے ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، ڈھولک پور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا محل حلقہ اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس سٹیشنز میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں. تو ہم پولیس سٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس سٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی. پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی. اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں، جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہے، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1500 روپیے دیں گے. اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے، وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایک 2000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہیں باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے. اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈھولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں. پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی
लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया, वहाँ से भी काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगम पेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं, और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और हुफ़ाज का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी